ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا جنم 242 ہجری یعنی لگ بھگ 856 عیسوی میں سیریا کے حلب شہر میں ہوا۔ ان کا پورا نام سید بدیع الدین احمد تھا اور ان کی کنیت ابو تراب تھی۔ وہ سید تھے یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے اور ان کی نسب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتی ہے۔ ان کے والد حسینی سید تھے اور ان کی والدہ بی بی فاطمہ تبریزی حسنی سیدہ تھیں۔ ان کی پیدائش کے وقت کئی روحانی واقعات ظاہر ہوئے۔ مثال کے طور پر ان کے گھر میں نور کی چمک پھیل گئی اور انہوں نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور کلمہ طیبہ پڑھا۔ ایک غیبی آواز نے اعلان کیا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ 4 سال کی عمر میں انہیں مشہور عالم حذیفہ ماراشی شامی کے سامنے بسم اللہ خوانی کے لیے پیش کیا گیا، جنہوں نے ان کی تعلیم کا ذمہ لیا۔ حضرت مدار نے قرآن پاک کو 36 سال کی عمر میں حفظ کیا اور مدرسہ ابراہیمیہ خانقاہ بدیعہ مداریہ میں تعلیم حاصل کی، جسے ان کے دادا عالم خواجہ سید ابراہیم نے قائم کیا تھا۔ ان کی تعلیم میں شریعت، تصوف، حدیث، فقہ اور اسلامی علوم شامل تھے۔ بچپن سے ہی وہ روحانی طاقت اور اللہ سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ ایک بار جب وہ 7 سال کی تھے، ان کے والد نے انہیں ایک مسجد میں دیکھا جہاں وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ ان کی آواز میں اتنی کشش تھی کہ بڑے بڑے عالم بھی ان کے سامنے خاموش ہو کر سننے لگے۔ ان کی اس ذہنیت نے انہیں جلد ہی ایک بڑے عالم اور صوفی بنا دیا۔ ان کی تعلیم کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کی محبت اور انسانیت کی خدمت کرنا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، 36 سال کی عمر میں حضرت مدار شاہ نے اپنے والدین کی اجازت سے حج کے لیے مکہ شریف کا سفر شروع کیا۔ اس سفر میں انہوں نے بیت المقدس، جارڈن اور فلپین جیسے کئی ملکوں کا دورہ کیا۔ بیت المقدس میں ان کی ملاقات سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی سے ہوئی۔ حضرت بسطامی نے فرمایا، بدیع الدین، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں یہاں ایک روشنی دیکھتا تھا اور اب تمہیں دیکھ کر یقین ہو گیا کہ وہ روشنی تم ہو۔ حضرت بسطامی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور تصوف کی گہری تعلیم حاصل کی۔ حج اور مدینہ شریف کی زیارت کے بعد انہیں خواب میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان جانے کا حکم دیا تاکہ وہ وہاں اسلام کا پیغام پھیلائیں اور مکن پور کی عوام کو ایک شیطانی جن موکنا سے نجات دلائیں۔ وہ یمن کے راستے جہاز سے ہندوستان پہنچے۔ راستے میں ایک بھیانک طوفان آیا جس نے جہاز کو توڑ دیا، لیکن اللہ کی رحمت سے ایک تخت ظاہر ہوا جس پر سوار ہو کر وہ کھمبات یعنی گجرات پہنچے۔ کھمبات میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ ان کی محبت اور کرامت سے پربھاوت ہو کر کھمبات کے راجہ جسونت سنگھ نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام ظفر خان رکھا گیا۔ حضرت مدار نے گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش، بہار، بنگال اور کشمیر جیسے کئی علاقوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ مکن پور میں انہوں نے مداریہ سلسلہ کی بنیاد رکھی۔ ان کی تبلیغ کا طریقہ اتنا محبت بھرا تھا کہ لوگ ان کے ایک اشارے پر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ انہوں نے کبھی زور زبردستی کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اپنی کرامت اور اخلاص سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت زندہ شاہ مدار کی کرامت کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ان کی ہر کرامت اللہ کی رحمت اور اسلام کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ یہاں کچھ خوبصورت کرامت کا ذکر ہے۔ میرے عزیز دوستوں، جب حضرت مدار شاہ اجمیر کے کوکلا پہاڑوں پر تشریف لائے، وہاں حضرت حسین کھنگ سوار اور ان کے ساتھیوں کے شہید شو بنا کفن کے پڑے ہوئے تھے۔
ان شموں سے تکبیر کی آوازیں آتی تھی جو اتنی تیز تھی کہ لوگ بہرے ہو جاتے تھے۔ حضرت مدار شاہ نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ ان شموں کا اسلامی طور پر جنازہ اور دفن کریں۔ جیسے ہی یہ کیا گیا آوازیں رک گئیں۔ یہ کرامت دیکھ کر اجمیر کے کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ ان کی روحانی طاقت اور اسلام کی عزت کو درشاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ایک بار مکن پور میں ایک مشہور جادوگر نے حضرت مدار کی کرامت دیکھنے کی چنوتی دی۔ اس نے اپنے جادو سے ایک بھیانک شیر بنایا جو حضرت مدار شاہ کی طرف دوڑا۔ حضرت مدار نے صرف ایک نظر اس شیر پر ڈالی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شیر اسی وقت مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ پھر حضرت مدار نے اپنے شاگردوں کو لوہے کے دانے چبانے کو کہا اور انہوں نے ایسا کیا۔ اس کے بعد حضرت مدار شاہ نے ایک دانہ زمین میں بویا جس سے ایک بڑا پیڑ اگایا جس کے پھل اسادھارن تھے۔ یہ دیکھ کر جادوگر اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کرامت ان کی روحانی طاقت اور اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میوات کے کالے پہاڑوں پر ڈاکوؤں نے حضرت مدار پر حملہ کیا، یہ سوچ کر کہ وہ کوئی امیر ویاپاری ہے۔ لیکن جب حضرت مدار نے اپنا نقاب ہٹایا تو ان کے چہرے کی روشنی سے سارے ڈاکو اندھے ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے معافی مانگی اور حضرت مدار شاہ نے شرط رکھی کہ وہ لوٹ پاٹ چھوڑ دیں۔ ڈاکوؤں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی تعلیم میں شامل ہو گئے۔ اس کرامت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مدار شاہ کا مقصد صرف چمتکار دکھانا نہیں تھا بلکہ لوگوں کو صحیح راستے پر لانا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، کٹور میں قاضی محمود نے حضرت مدار پر ناراضگی ظاہر کی کیونکہ انہوں نے نماز جماعت کی بجائے اکیلے پڑھی۔ حضرت مدار شاہ نے فرمایا کہ نماز وقت پر پڑھنی چاہیے۔ جب قاضی نے قرآن کھولا تو اسے ساری آیتیں غائب دکھیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور حضرت مدار کی کرامت کو مان لیا۔ بعد میں حضرت مدار نے دعا کی اور قرآن کی آیتیں پھر سے ظاہر ہو گئیں۔ یہ کرامت قرآن کی حرمت اور حضرت مدار شاہ کی روحانی طاقت کو درشاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، مکن پور میں ایک شیطانی جن موکناگ نے عوام کو پریشان کر رکھا تھا۔ وہ لوگوں کو ڈراتا اور ان کی فصلوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ حضرت مدار شاہ نے اللہ کا نام لیا اور اپنی عالم ولایت کی طاقت سے اس جن کو قید کر لیا اور انہوں نے جن کو حکم دیا کہ وہ مکن پور چھوڑ دے اور دوبارہ نہ آئے۔ یہ کرامت مکن پور کے لوگوں کے لیے رحمت بن گئی اور انہوں نے حضرت مدار شاہ کو اپنا مجیب مانا۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت زندہ شاہ مدار نے مداریہ سلسلہ کی بنیاد رکھی جو اویسیہ اور چشتیہ سلسلوں کا مشرن ہے، اور انہوں نے بھارت میں اویسیہ سلسلہ کو مشہور کیا جس میں شاگرد بنا ملاقات کے اپنے پیر سے روحانی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کی تعلیم میں محبت، سخاوت، توجہ اور اللہ کی عبادت کا ذکر ہے۔ انہوں نے فرمایا اصلی ولی وہی ہے جو اللہ کی محبت کو ہر دل تک پہنچائے۔ ان کی مشہور دعا دم مدار بیڑا پار آج بھی ان کی فقیروں کے بیچ مشہور ہے، جسے سانپ کے کاٹنے اور بچھو کے ڈنگ سے بچاؤ کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم کا ایک اہم حصہ تھا کہ انسان کو ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ محبت اور انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ انہوں نے ہندو، مسلم اور अन्य مذہب کے لوگوں کو گلے لگایا اور اسلام کی سچائی کو ان کے سامنے پیش کیا۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت مدار کا وصال 838 ہجری یعنی 1434 عیسوی میں مکن پور میں ہوا۔ ان کی درگاہ آج بھی لاکھوں زائرینوں کے لیے روحانی مرکز ہے۔ ان کی درگاہ پر ہر سال عرس کا آیوجن ہوتا ہے جس میں ہندوستان اور ودیشوں سے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ان کی تعلیم اور کرامت آج بھی مداریہ سلسلے کے ذریعے
زندہ ہے۔ ان کی شاگردوں نے ان کے پیغام کو دور دور تک پھیلایا اور آج بھی مداریہ فقیر ان کے نام پر اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت زندہ شاہ مدار کی زندگی اور کرامت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلی طاقت اللہ کی رحمت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ ان کی کرامت کا مقصد صرف کرشمہ چمتکار دکھانا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو اسلام کی حقیقت اور محبت کا راستہ دکھانا تھا۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو نفرت سے پاک رکھنا چاہیے اور ہر انسان کے ساتھ محبت اور دیا سے یعنی رحم سے پیش آنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، ان کی درگاہ مکن پور میں آج بھی لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ ان کی تعلیم اور کرامت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کا راستہ محبت، سخاوت اور توجہ کا راستہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں حضرت زندہ شاہ مدار کی تعلیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز دوستوں، سلسلہ مداریہ کا شجرہ طریقت آپ کو پیش خدمت ہے۔ اس شجرے کو یاد کر لیں اور سنیں بھی۔ یاد کرنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم کر اے دستگیر بے کساں، بہر سردار دو عالم اور جاں، سن لے دل کی اے خدا بہر علی، مجھ پہ کر راز طریقت منجلی، فخر کی سب منزلیں ہو جائے طے، واسطہ یا رب حسن بصری کا ہے خدا بہر حبیب پاک دل، عشق کی ہو آگ دل میں مشتعل، بہر حضرت بایزید پاک باز، کھول دے الفت کا اپنا مجھ پہ راز، بہر حضرت سید قطب المدہ، ہر دین و دنیا میں تجھی پر ہو مدار، رو محمد کے لیے اے کبریاء، کر در پاک محمد کا گدا، صدقہ حضرت خواجہ محمود کا، حمد میں اپنی مجھے رکھ اے خدا، یا الہی شاہ پیارے کے لیے، اپنی چاہت اور اپنا عشق دے، بہر خواجہ شاہ شاہان ربانہ، انتہائی فقر کر مجھ کو عطا، شاہ رحمان کے لیے اے ذوالکرم، دور کر دل سے میرے کل ہم و غم، ہمیں شاہ محمود ثانی کے طفیل، ہونا یا رب سوئے دنیا دل کو میل، صدقے میں حضرت شہ معروف کے، کر منور نور عرفان سے مجھے، بہر شاہ مولوی عبدالجلیل، دے بزرگی کرنا عالم میں ذلیل، صدقہ خواجہ شاہ فضل اللہ کا، راستہ بتلا دے اپنی راہ کا، ثانی خواجہ شاہ پیارے کے لیے، یا خدا حب محمد مجھی کو دے، بہر ثانی مولوی عبدالجلیل، تو ہی ہو ہر حال میں میرا کفیل، بہر خواجہ مولوی نظم دین، کر دے اپنے مہر سے روشن جبین، بہر ذات پاک شمس الدین حق، منکشف ہو مجھ پہ حالات تباک،
بہر مرشد سید قلب علی، سامنے تیرے ہو یا رب ملتجی، ہو کرم محضر علی کا کبریا، نسبت سید شجر کا واسطہ، دین و دنیا کے برآئیں میرے کام، بے تردد جملہ یا رب انعام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔